بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد ترتیب کے اعتبار سے 38ویں صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 88 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس صورت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے جو معتبر روایتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب ان سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے دوسرے سردار جناب ابو طالب کے پاس وفد کی شکل میں آئے اور کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں ان کے اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بتوں کو اس کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے۔ ان میں نفع یا نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں ہے اور ان کو خدا ماننا گمراہی ہے۔ چنانچہ جب اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تو آپ نے جناب ابو طالب سے فرمایا، چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ جناب ابو طالب نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان لوگوں سے ایک ایسا کلمہ کہلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے آگے سرنگوں ہو جائے اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ توحید پڑھا۔ یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس خاص موقع پر سورہ صاد کی آیات نازل ہوئیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مختلف پیغمبروں کا بھی تذکرہ ہے جن میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ صورت کے شروع میں کافروں کی وہ باتیں ذکر کر کے ان کی تردید فرمائی گئی ہے جن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج ہوا کرتا تھا۔ اب یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی بیہودہ باتوں پر صبر کر کے آپ اپنے کام میں لگے رہیے، اور اس سلسلے میں کچھ پچھلے انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے جا رہے ہیں جن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہو۔ پیغمبروں کے واقعات اور قیامت کے حالات بیان کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان منکرین سے فرما دیجئے، اگر غور کرو تو ان واقعات سے تمہیں میری نبوت پر استدلال کرنا چاہیے، کیونکہ ان باتوں کے معلوم ہونے کا میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ میں جو یہ باتیں بتا رہا ہوں وہ یقیناً وحی کے ذریعے مجھے معلوم ہوئی ہیں، مگر تم وحی کی اس نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہو۔ اس صورت کے آخر میں صبر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اس صورت میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ بہترین گھوڑے پیش کیے گئے جو جہاد کے مقصد سے اکٹھا کیے گئے تھے، اور ان سے آپ کی سلطنت کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ آپ نے جب ان پر معاینہ فرمایا تو یہ شان و شوکت آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر سکی، بلکہ آپ نے فرمایا، مجھے اس دولت سے محبت اس لیے نہیں ہے کہ اس سے میرے دبدبے کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ یہ جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اور جہاد اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا جاتا ہے۔ پھر وہ گھوڑے چلتے ہوئے آپ کی نگاہوں سے روپوش ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں دوبارہ بلوایا اور ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس واقعے کا ذکر فرما کر قرآن کریم نے یہ سبق دیا ہے کہ انسان کو دنیا کی دولت یا عزت و شوکت حاصل ہو تو اسے مغرور ہونے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کے بجائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے ان کاموں میں استعمال کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہوں۔